ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ مجلس امام ابو یعلا محمد بن الحسین الفراء البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب، بلکہ چھوٹا سا کتابچہ، تنزیہ خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ من الظلم والفسق فی مطالبۃ بدم امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ، اس چھوٹے سے کتابچے اور چھوٹے سے رسالے پر تعلیق اور اس کی تھوڑی سی شرح کہہ لیں، اس حوالے سے ہے۔ اس رسالے کا مدعا یہ ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جانا غلط تھا، ناروا تھا؟ کیا خدا نخواستہ یہ کوئی ظلم یا فسق تھا؟ اس کی نفی کی گئی ہے اس رسالے میں، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے اقوال کے ساتھ۔ یعنی اسلاف امت یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب تھے، انہوں نے کوئی زیادتی یا کوئی ظلم نہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر کے۔ اب یہ جو امام ابو یعلا ہیں، القاضی ابو یعلا محمد ان کا نام ہے، یہ 4 اور 5ویں صدی کے امام ہیں۔ آپ کے سامنے جو ایک کتاب شو ہو رہی ہے، وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی تاریخ پیدائش 380 ہجری اور ان کی تاریخ وفات 458 ہجری ہے۔ یعنی 380 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ 4تھی صدی ہجری ہے، اور 5ویں صدی ہجری میں انہوں نے وفات پائی 458 ہجری میں۔ تو یہ امام اس دور میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا قصاص عثمان کا، بالکل درست تھا، اور اس مطالبے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی تان نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو شروع سے ائمہ اسلاف امت کا یہ عقیدہ رہا ہے اور یہ منہج رہا ہے، اور اسی پر الحمدللہ آج اہل السنہ قائم ہیں، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ قیامت تک اہل السنہ تعلیم دیتے رہیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تھوڑی سی وضاحت شروع میں کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس رسالے میں، اس چھوٹے سے کتابچے میں، جو کہ دراصل شروع ہو رہا ہے یہ 83 نمبر پیج سے، شروع میں تمہید ہے، مقدمہ ہے، اور کچھ تحقیق کرنے والے لوگوں کی طرف سے اس کتاب کے شروع میں کچھ اضافہ جات ہیں، یعنی انہوں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں جو ضروری سمجھی ہیں، خصوصاً مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح خود یہ جو مصنف ہیں امام جن کو ابو یعلا الفراء کہتے ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سکپ کریں تو جو رسالہ اصل میں جو کتابچہ شروع ہوتا ہے وہ 83 نمبر پیج، 83 نمبر پیج صفحے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس رسالے میں، یہ جو چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ نیچے محقق نے تحقیق بھی کی ہے، اور اس تحقیق میں آپ کو بہت سی ایسی روایات نظر آئیں گی جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا راوی ضعیف ہے، یا یہ منکر روایت ہے، یا یہ ضعیف ہے، یا بعض موضوعات بھی ہیں۔ تو اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت ضعیف روایات یا منکر روایات یا بعض جھوٹی روایات کی محتاج ہے۔
دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ لکھی گئی کتابوں میں بھی آپ کو موضوعات ملیں گی، جھوٹی روایات ملیں گی، موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ جتنی جھوٹی روایات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گھڑی گئیں یا ان سے منسوب کر کے گھڑی گئیں، دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں گھڑی گئیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل یا ان کی منقبت اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ اصل میں علماء کا ایک طریق رہا ہے، جیسے آپ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ تعالی ان کی کتابوں کو دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، کوئی صبر پر ہے، کوئی حلم پر ہے، کوئی موت کے حوالے سے ہے، کوئی دیگر احکامات کے بارے میں ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ساری روایات جو بھی اس حوالے سے مروی ہیں، انہیں پہنچی ہیں، وہ ان کو نقل کر دیں۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا طرز کا کام تھا، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں مد نظر رکھا کہ میں صرف صحیح روایات کو یہاں لاؤں، بلکہ ان کے مد نظر یہ تھا کہ جتنی روایات ان کے پاس آتی ہیں ان کو وہ نقل کر دیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اسی کے ذریعے، کیونکہ سند ایک ٹیگ ہوتا ہے نا، اسی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جو روایات منقول ہیں ان روایات کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا طرز کا کام ہوتا ہے، اور محدثین کرام جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئیں، یہ علم جو علم الرجال ہے یہ وافر موجود تھا، اور علماء کثرت سے موجود تھے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو جو مقدمہ ہے اصل امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ مقدمہ بالکل ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے اور دیگر صحیح روایات سے ثابت ہے، لیکن اس ضمن میں کچھ جو روایات کمزور تھیں وہ بھی انہوں نے نقل کر دی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ صحیح روایات کی روشنی میں اس رسالے کو خلاصے کے طور پر پیش کریں گے، اور کتاب و سنت اور صحیح احادیث اور صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے جو صحیح اقوال ہیں ان کی روشنی میں یہ رسالہ جو ہے اس کو مختصر کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو موقف تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جانا چاہیے، اور یہ جو مطالبہ تھا، یہ مطالبہ کیا درست تھا یا غلط تھا؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ بالکل درست تھا، اور یہی سوال بنایا ہے امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ یہ مطالبہ درست تھا، اس مطالبے کو کیا غلط کہا جا سکتا ہے، یا اس مطالبے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی طعن کیا جا سکتا ہے یا کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل بھی کوئی بھی ایسی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی، صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد تھا، اور یہ ایسا اجتہاد تھا جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں اجر بھی ملا ہے، اور جس معاملے پر، جس کام پر اللہ رب العزت اجر دے دیں، وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کام کو ہم زبان تان دراز کرنے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ جو ان کا ایک اجتہادی موقف تھا، اس کو سیاسی موقف بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ سیاست ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ سیاست ہے، یعنی امور مملکت کو چلانے کا ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو سمجھے کہ امت کو بہترین طریقے سے اگر آگے لے کے جانا ہے، امت میں جو ایک خلفشار پیدا ہو رہا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اگر اس سے امت کو نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ چونکہ ولی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، وہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے، لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ جو موقف تھا اس کو آپ
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہادی موقف بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سیاسی موقف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض سیاسی معاملات پر اختلافات ہوئے جنہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، تو دراصل ایسے ہی معاملات وہاں مراد ہوتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ سیاسی ایک جو نقطہ نظر تھا، اس کو سیاست معاویہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس پر طعن کرتے ہیں سیاست معاویہ پر۔ دیکھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اہل سنہ کا یہ عقیدہ شروع سے لے کر آج تک رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو سیاست تھی، یہ جو ان کا موقف تھا، ایک اجتہاد تھا، یہ بالکل درست تھا، اور اس کو مورد طعن نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وجہ سے ان کی گستاخی اور توہین نہیں کی جا سکتی، ان کو برا نہیں کہا جا سکتا، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا یہ موقف درست تھا۔ اس کے دلائل جو ہیں وہ اپنے مقام پر بیان ہو چکے ہیں، پہلے کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم صرف اس ٹاپک کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو ہمارا اس رسالے کے حوالے سے ہے۔ اہل البدع جو ہیں، بدعتی لوگ، وہ اس موقف کو غلط بابر کرواتے ہیں اور اس بنا پر سیاست معاویہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس موقف پر اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہو، یہ بات تو طے ہو چکی ہے، اہل سنہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد پر مأجور ہیں، جس پر انہیں اللہ رب العزت نے اجر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے اجر اللہ رب العزت راضی ہو کر دیتا ہے، ناراض ہو کر تو نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت راضی ہوا، اب یہ بدبخت اللہ رب العزت کی خوشنودی پر ناراض ہیں، اللہ رب العزت کی رضامندی سے ناراض ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں، اللہ رب العزت راضی ہے۔ یہ کہتے ہیں مرد آباد کی بھپتیاں کسنے والے اصل میں اللہ رب العزت کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف بنے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب یہ قاضی ابو یعلا الفراء، میں نے بتایا ہے کہ 4-5ویں صدی ہجری کے یہ امام ہیں، نامور عالم ہیں۔ انہوں نے یہ موقف ایک رسالہ لکھ کر پیش کیا، ائمہ دین کے پاس موجود تھا، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ رسالہ انہوں نے لکھا، اور ان کے بیٹے نے ان سے روایت کیا، جو کہ خود بھی ایک نامور عالم دین ہے۔ طبقات الحنابلہ ایک بڑی معروف کتاب ہے اہل العلم کے ہاں، تو اس کے مصنف ہیں اور مؤلف ہیں جو ان کے بیٹے ہیں، وہی راوی ہیں اس رسالے کے، اور یہ رسالہ دنیا میں موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ دنیا میں کون ہے، کوئی امام ایک ہو اہل سنہ کا امام جس نے اس رسالے کا رد لکھ دیا ہو اور اس کے خلاف علم بلند کر دیا ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ ناسبیت پھیلائی جا رہی ہے اہل سنت میں؟ تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ جو لگائے گا وہ ناسبی ہوگا اور وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ 4-5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، اس دور میں یہ رسالہ لکھ رہے ہیں اس موضوع پر، تو بتائیں نا ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کا ایک مسلسل اور جو متداول موقف ہے وہ ہے، اور جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف پر طعن کرنے کی جسارت کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سوائے چند منحرفین کے اقوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کر رہے ہوں گے، یا اسی طرح کوئی وہ اسحاق جھالوی جو ختم نبوت کا بھی ڈاکو تھا، اس کی باتیں سن کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، یا مرزا جیلمی جیسے جھوٹے اور ایک بالکل جاہل آدمی اور شہرت پسند شخص اور انا پرست شخص، اس کے پیچھے لگ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوں گے۔